أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنین و انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے
کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک حیات بخشی، جس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ بہت ہی جلد جس مہینے کی شدت سے ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں اور انتظار کئی مہینوں سے کر رہے تھے، وہ عظیم برکتوں اور نیکیوں والا مہینہ ماہ رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس مہینے کے اندر عظیم نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر قسم کی نیکیاں اس مہینے کے اندر سمٹ جاتی ہیں۔ نیکی کا کوئی بھی ایک حصہ اس مہینے میں باقی نہیں بچتا، مگر یہ کہ ہر اعتبار سے اگر کوئی چاہے تو بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ہر موڑ پر اس مہینے کے اندر نیکیوں کی ترغیب دلائی گئی ہے، اسی لیے اسے نیکیوں کا موسم بہار بھی کہتے ہیں۔ تو جس مہینے کی شدت سے ہم اور آپ انتظار کر رہے تھے، اب اسی ہفتے میں انشاءاللہ وہ مہینہ شروع ہو جائے گا اور اگلے جمعہ کو ہم سب رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وہ پورا مہینہ رمضان کے روزے اور اس کے فیوز و برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا، ابھی کچھ ہی دن بچے ہیں، انگلیوں میں گنتی کے چند دن ہیں، ہو سکتا ہے جس دن رمضان کی شروعات ہو اس سے ایک دن پہلے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بھی آدمی نہیں بتا سکتا۔ بس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے کہ احکم الحاکمین ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور اس مہینے کو نصیب فرما۔ اس کے بعد کون اس مہینہ کو دیکھتا ہے اگلے سال کسی کا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے استقبال اور اس کی تیاری ہم اور آپ کیسے کریں، اس تیاری کو لے کر کے چند نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، جن کی بنیاد پر ہم اور آپ اس مہینے کو گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قدر عظیم نیکیوں کا موسم بہار پا کر کے بھی بعض لوگ سستی اور غفلت برتتے ہیں، جبکہ وہ سستی اور غفلت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ سال کے 11 مہینے جس قدر ہم اور آپ گزارتے ہیں، یہ مہینہ ویسے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ اس مہینے کے اندر ہمارے اندر نیکیوں کے حصول، عبادات کی طلب اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا شوق اور جذبہ پہلے سے ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ کیونکہ جس مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ لطائف المعارف کے اندر علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف صالحین، جو ہمارے ائمہ اسلاف تھے، بڑے بڑے ائمہ محدثین اور بڑے بڑے اس امت کے نیکوکار لوگ، جنہوں نے اس دین اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے کافی نمایاں کردار ادا کیے ہیں، ان کی زندگی سے ایک سبق یہ لکھا ہے کہ دراصل ہمارے جو اسلاف تھے وہ اس مہینے کو پانے کے لیے اس مہینے کے 6 مہینہ پہلے باضابطہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ رب العالمین ہمیں اس مہینہ کو نصیب فرما۔ 6 مہینہ پہلے اس مہینہ کو پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ گزرتا تو پھر دعا کرتے کہ رب العالمین جو نیکیاں ہم نے اس مہینے کے اندر کی ہیں،
ان نیکیوں کو تو شرف قبولیت سے نواز۔ اس لیے کہ مومن ہوتا وہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تڑپ بھی اس کے اندر باقی رہتی ہے، کیونکہ مومنوں کا جو دل ہوتا ہے، مومنوں کا دل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیکیاں کرنے کے بعد ان نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے بھی وہ تڑپتا رہے، ایسا مومنوں کا دل ہوتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں یا عبادتیں کر لیں، کمال یہ ہے کہ ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کیونکہ رب العالمین قبول فرمائیں گے تبھی جا کر کے اس کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے۔ اگر قبول ہی نہ ہو رب کی دربار میں تو پھر ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ پہلے بھی دعا کرتے، بعد میں بھی دعا کرتے۔ کس قدر عظیم مہینہ ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی آپ لگائیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آتے ہیں اور باضابطہ دونوں اکٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں اور دونوں کے دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، تقویٰ و طہارت جیسی عظیم صفات سے وہ متصف تھے، اور ہر قسم کی نیکیاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، مطلب نیکی کا کوئی حصہ اور کوئی گوشہ وہ نہیں چھوڑتے تھے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنے والے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو اس آدمی کی موت جو ہے شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو عظیم نیکیوں سے متصف ہو اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو، اور اس کی موت اگر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو پھر اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند ہو سکتا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ شہداء کے مقام کو بہت زیادہ بلند کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء جو ہوتے ہیں جنت میں خاص طور پر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اسی لیے ان کے مقام کو بلند کر دیا گیا ہے۔ تو وہ عبادت کرنے والا، اور پلس پوائنٹ ان کے لیے یہ ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک سال پہلے اپنے اس بھائی سے جو بھائی کم عبادت کرتا تھا، ایک سال پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن دوسرا آدمی جو تھا وہ کم عبادت کرنے والا تھا، عبادت کرتا تھا لیکن پہلے کے مقابلے میں کم کرتا تھا، یعنی پہلے والے شخص جو تھے وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں لگے رہنے والے، لیکن دوسرا آدمی جو تھا ان کے مقابلے میں اگر کم عبادت کرتے تھے، اور ان کی موت جو ہوتی ہے وہ بالکل عام موت ہوتی ہے۔ عام موت ہوتی ہے جس طرح سے ہر انسان کو عام موت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک عام موت انہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک سال کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو دوسرا شخص ہے جو پہلے کے مقابلے میں کم عبادت کرتا تھا اور ان کی موت ایک عام موت ہوئی ہے، یہ پہلے کے مقابلے میں پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی وہ شخص جو زیادہ عبادت کرنے والا اور جن کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، ان سے پہلے ہی جنت میں چلے گئے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی جان لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خواب کی تصدیق کر دیں تو وہی خواب سے دینی مسئلے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارے اور آپ کے خواب سے کوئی دینی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، کوئی شرعی مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے لوگوں میں مشہور ہے فلاں نے یہ خواب میں دیکھا، وہ خواب میں دیکھا، اور وہیں سے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان کے یہاں ہر مسئلہ خواب ہی سے شروع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے تصدیق اور مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر لگی ہے،
اسی لیے جو ہے یہ قابل حجت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں۔ ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تو عجیب و غریب خواب دیکھ لیا ہے، ایک آدمی جو کم عبادت کرنے والا تھا اور عام موت جنہیں ہوتی ہے وہ تو پہلے ہی جنت میں چلا گیا اور 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھایا، طلحہ بن عبید اللہ کو، کہا کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے کیا 1 سال تک یہ زندہ نہیں رہا؟ کہا ہاں 1 سال تک زندہ رہا۔ فادرک رمضان، اس 1 سال میں انہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، فصامہ، اور رمضان کے روزے رکھے۔ یہ دیکھیے، وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، اور سال بھر میں اتنی نمازیں پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ کتنی عظیم حدیث ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نیک اعمال اور دیگر نیکیوں اور دیگر عبادتوں کو ذکر نہیں کیا، پہلے آپ نے ذکر کیا فأدرک رمضان، رمضان کا مہینہ پایا، فصامہ، اور اس کے روزے رکھے، اور سال بھر میں انہوں نے نمازیں بھی پڑھی۔ تو اسی بنیاد پر ان کے اور اپنے بھائی کے درمیان جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور یہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے جا رہا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا عظیم مہینہ، نیکیوں میں اور جنت کو پانے کا ایک عظیم مہینہ ہے۔ اسی لیے عام مہینوں کی بنسبت جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکبادی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سنن نسائی کتاب الصیام کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک، رواہ النسائی فی کتاب الصیام۔ یہ سنن نسائی کتاب الصیام کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خوشخبری سناتے ہوئے کہتے، اتاکم رمضان، لوگوں تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ کیسا مہینہ؟ شہر مبارک، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ان الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کے مہینے کی بشارت سناتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کی عظمت کا احساس تھا، اور یہ جو بہت بڑی نعمت ملی ہے اس نعمت کی قدردانی تھی۔ اسی قدردانی کا اندازہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری کے الفاظ سے مبارکبادی دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمہیدی کلمات ہیں۔ یہ جو مہینہ ہمیں ملنے جا رہا ہے بڑا عظیم عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے چند پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اور وہ مہینہ صرف رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ربیع الاول، ربیع الاخر، محرم، جتنے بھی قسم کے مہینے ہیں ان تمام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مہینے کو دیگر اور مہینوں میں کیوں فضیلت حاصل ہے۔ اگر اس کے اسباب کا پتہ چل جائے، اس کے ریزنز ہمیں معلوم ہو جائیں، تو اس کی نعمت کا اور اس کی عظمت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پر 7 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 7 اسباب ہیں، 7 ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ نمبر 1، سب سے پہلا ریزن اور پہلا سبب یہ ہے کہ یہی وہ خاص مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب
کتاب مقدس قرآن مجید کو نزول فرمایا۔ قرآن مجید کا نزول اسی مہینے کے اندر ہوا، کسی دوسرے مہینے کے اندر قرآن نازل نہیں ہوا ہے، اسی لیے اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود اس کی گواہی دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس رمضان کے مہینے میں کون سی رات کو قرآن کا نزول ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہاں پر آپ نے سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے، لیکن آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ بھائی روزے کی فرضیت تو اس قرآن کے نازل ہونے کے 15 سال کے بعد ہوئی ہے۔ روزے کی فرضیت جو ہے پہلی وحی کے 15 سال کے بعد ہوئی ہے، مطلب جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت روزے فرض نہیں تھے۔ روزے کہاں پر فرض ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال، یعنی دوسرے سال ہجرت کے، جس کو 2 ہجری کا زمانہ کہتے ہیں، یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی شعبان کے مہینے میں آنے والا مہینہ رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ اور کتنا گیپ ہے آپ اندازہ کریں، کوئی 1 یا 2 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ 15 ایئرس 15 سال کی بات ہے۔ جب پہلی وحی لفظ اقرا کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے تو اس کے 15 سال کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو 30 پارے ایک ساتھ، مطلب جتنا کا جتنا قرآن جیسے 30 پارے کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے رمضان کے مہینے میں، وہ بھی جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس رات میں لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سمائے دنیا پر لا کر کے رکھ دیا، جس کو کہتے ہیں بیت العزا۔ اب وہاں سے جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کی مدت میں پورے قرآن کا نزول کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یک بارگی ایک ساتھ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جو نازل ہوا ہے، وہ دراصل اسی رمضان کے مہینے میں، اگرچہ اس کے روزے فرض نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے کی عظمت تھی، اور ان میں سے جس رات کا انتخاب کیا گیا وہ راتوں میں سب سے عظیم رات لیلۃ القدر کی رات کا انتخاب کیا گیا، اور اسی رات میں پورا کا پورا قرآن سمائے دنیا پر نزول ہوا۔ پھر اس کے بعد جیسے ضرورت پیش آتی رہی، جیسے حالات بنتے رہے، جیسے واقعات نبی کے ساتھ پیش آتے رہے، کچھ سوالات کرتے، اس سوال کے جواب میں یا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو اس کی روشنی میں قرآن کا نزول ہو جاتا، یہاں تک کہ 23 سال کی مدت میں پورا کا پورا قرآن نازل ہو چکا۔ یہ جو ہے قرآن کے نزول ہونے کے تعلق سے باتیں ہیں جس کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی لفظ اقرا کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے وہ بھی اسی رمضان کے مہینے میں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلی وحی کس مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی وحی بھی رمضان ہی سے شروع ہوئی ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن رہا کرتے تھے، تو باضابطہ 21ویں رمضان کو، وہ رمضان کی 21ویں تاریخ تھی اور سوموار کی رات تھی۔ یہ جو لفظ پہلی وحی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے وہ سوموار کی رات کو، جس کو پیر کی رات کہتے ہیں، پیر کی رات کو رمضان کی 21 تاریخ کو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو پورا کا پورا قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، اور پہلی وحی جو آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ بھی رمضان ہی سے شروع ہوتی ہے۔
عجیب بات ہے، اس مہینے کی قدر و منزلت کیا ہو سکتی ہے، اب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا کا پورا بھی اگر نازل ہوا تو اسی مہینے میں، اور پہلی وحی بھی اگر نازل ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، رات کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے، تو کتنا عظیم مہینہ رہا ہے کہ جس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کر دیا اللہ رب العالمین نے، اسی لیے اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت کیوں حاصل ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پوچھا یہ جائے کہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہے جن کو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوگی، تو اس کا جواب قرآن نے دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جائے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اتنی بڑی کامیابی عطا کی جاتی ہے کہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ رب العالمین بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ معاملہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ جو فضیلت اس مہینے کی کہ اپنے بہت سارے پیاروں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا، وہ فضیلت کسی دوسرے مہینے کی نہیں ہے، اور یہ فضیلت کسی دوسرے مہینے کے بارے میں چسپاں کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رجب میں یہ ہوتا ہے، شعبان میں یہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے صحیح سند کے ساتھ یہی بات ثابت ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت مسند بزار کی دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو ہر دن اور ہر رات بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے انہیں جنت میں پہنچاتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینہ کو پائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے مستحق بنا لیں۔ واقعتاً سب سے بڑا کامیاب انسان وہی ہے، کیونکہ اس مہینے کی عظمت اس قدر ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے دوسرا سبب۔ تیسرا سبب، یہی وہ پاک مہینہ ہے جس میں پورا کا پورا مہینہ جنت کے دروازے کو بالکل کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہونے کا چوتھا سبب یہ ہے کہ پورا مہینہ جہنم کے دروازہ بند رہتا ہے، ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اور اسی طرح سے ایک پانچواں سبب اور ریزن یہ ہے کہ اسی مہینے میں انسان کو بہکانے کے لیے اور اس کے پیچھے پڑنے والے جو مردود شیطان ہیں اسے بیڑیوں میں باضابطہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے بندوں کو نیکیوں کو کمانے والوں کے لیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے وہ کوئی رکاوٹ کا سبب نہ بن سکے۔ یہ تین اسباب ایک ہی حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ آئیے وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر۔ رواہ ابن ماجہ ورواہ الترمذی۔ یہ سنن ترمذی اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان،
جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے کہ مردود شیطان جو ہوتے ہیں اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر پورا مہینہ کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا لگانے والا ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، کیا آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگاروں، اے روزہ رکھنے والوں، صدقہ و خیرات کے ذریعے نیکیاں کمانے والے، تلاوت قرآن کے ذریعے نیکیوں کو بٹورنے والے، ذکر و اذکار کے ذریعے نیکیوں کو حاصل کرنے والے، ہر قسم کے خیر کے ذریعے نیکیوں کو بٹورنے والے، تو آگے بڑھ، کیونکہ تیرا مہینہ آ چکا ہے، اب تو آگے بڑھ کر کے بہت ساری نیکیاں تو کما لے۔ لیکن ویا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلبگار تو اب پیچھے ہٹ جا۔ تو خیر والوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، ان کے لیے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب تو جتنا چاہے اس مہینے میں نیکیوں کو بٹور لے، کیونکہ یہاں سے تمہارا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ ایک ندا لگانے والا یہ ندا لگاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چھٹا سبب اس مہینے کی عظمت اور دیگر تمام مہینوں پر فضیلت اس لیے حاصل ہے، چھٹا ریزن اس کا یہ ہے کہ اسی مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر وہ صرف اسی مہینے کے اندر وہ رات آتی ہے، اسی لیے اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سے ایک 7واں ریزن یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو باضابطہ اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، جو فضیلت آپ کو کسی دوسرے مہینے کے اندر نہیں ملے گی۔ یہ صرف اس مہینے کی خاصیت ہے، اسی لیے اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا، دیکھو جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں عمرہ کر لینا، اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس مہینے میں جو عمرہ کرے اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت جن کو ام سنان کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عورت نے حج نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیوں نہیں کی تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، مطلب سواری کے نہ ہونے کی عذر پیش کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اب اس میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ وہ حج کی قضا ہے۔ یعنی جس طرح میرے ساتھ تو نے حج نہیں کر پائی ہے تو اگر رمضان میں تو حج کر لے گی تو جس طرح ویسے ہی ہے جیسے تو نے ہمارے ساتھ حج کر لیا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا کہ اس میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اسے باضابطہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ 7 ریزن ہے، اس کی بنیاد پر تمام مہینوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے اور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، یہ 7 ریزن کی بنیاد پر۔ اب یہ مہینہ ہمارے درمیان شروع ہونے والا ہے، اب اس کے استقبال کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی عظمت کا احساس کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز کہ وہ کتنا عظیم ہے اس کی عظمت کا احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تبھی جا کر کے اس مہینے میں جو نیکیاں اور کار خیر ہیں ان نیکیوں اور کار خیر میں آگے بڑھنے کے لیے وہ شخص کوشش کرے گا۔ تو یہ عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر جگائیے کہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کریں گے۔ نمبر 2، ایک مہینہ جو ہمارے سامنے سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ مہینہ بہت ہی بڑی نعمت والا مہینہ، اور اللہ کی طرف سے اس مہینہ کا پانا یہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہے۔
تو اس نعمت کا احساس بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جو مہینہ ہمیں ملنے والا ہے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور جب تک کوئی شخص اس نعمت کی قدر نہ کرے تو سمجھ لو کہ اس نعمت کا حق اس انسان نے ادا نہیں کیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ شکر گزاری کیسے کی جائے؟ جو نعمت ہمیں ملتی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ سارے کام اس میں کیے جائیں، تو سمجھ لو کہ اس شخص نے اس نعمت کی قدر کی اور اس کی شکر گزاری کی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اور نعمتوں سے اضافہ کرے گا۔ تو جو مہینہ ملنے والا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا تحفہ ہے، جس میں ہمیں اور آپ کو اس نعمت کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ انابت اللہ، پہلے ہی سے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شروع ہونے والا ہے، پہلے ہی سے ہم یہ پلان کر لیں کہ جو مہینہ آنے والا ہے اب یہاں سے انابت اللہ، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع تو سال کے 11 مہینے میں بھی کرنا ہے، لیکن خاص طور پر اتنا عظیم مہینہ جو ہمیں ملا ہے اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیسے کیے جائیں گے؟ ہر قسم کی نیکیوں میں حصہ لیجئے، ہر قسم کی عبادات میں حصہ لیجئے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اور یہ سوچ لیجئے کہ ایک مہینہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں گے۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو پیش قدمی کرنی ہوگی۔ پیش قدمی کیسے کریں گے؟ نمبر 1، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے اور ہر قسم کی نیکیوں کو کر لینا ہے، مطلب منکر سے اجتناب، جتنے بھی قسم کی برائیاں اور گناہ کے ہیں اس سے بچ جائیے، اور جو بھی معروف کام ہے، جو بھی نیکیوں کے کام ہیں، ان نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھیے۔ اس لیے ہمارے اسلاف ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان منکر سے بچے گا تبھی جا کر کے وہ متقی بنے گا۔ کوئی آدمی گناہ کر کے متقی نہیں بن سکتا ہے، متقی وہ تبھی بنے گا جب وہ منکر کو چھوڑے گا۔ تو یہ مہینہ متقی بننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس متقی بننے کے لیے ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہر قسم کے خرافات، ہر قسم کے حرام کام، ہر قسم کے گناہ کے کام کو چھوڑ کر کے اور پیش قدمی کرنی ہے تو معروف کے کاموں میں کرنی ہے، یعنی جو خیر کے کام، نیکیوں کے کام ہے اس میں ہمیں اور آپ کو پیش قدمی کرنی ہے، تبھی جا کر کے ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح سے رمضان کے استقبال میں ایک 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر بہتر تبدیلی ہونی چاہیے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ایک تبدیلی ہمارے اندر ظاہر ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، اور اس طرح سے ایک جوش اور جذبہ ہمارے اندر دیکھنے کو ملنا چاہیے، تبھی جا کر کے اس مہینہ کو پا کر کے اس میں ہم اور آپ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ تو بہتر تبدیلی کے لیے اس 5ویں پوائنٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے میں آپ ایک پلان ریڈی کریں، ایک پلان طے کریں کہ آپ کو کرنا کیا کیا ہے۔ اگر آپ ایک پلان ریڈی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ اس پورے مہینے کو گزارنا چاہتے ہیں اور گزاریں گے، تبھی جا کر کے آپ خیر اور بہت ساری بھلائیاں کو اکٹھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، کمانا کھانا یہ سال کے 11 مہینے لگے رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے فیوز و برکات سے بہت زیادہ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس ایک مہینہ میں ضرورت کے مطابق کمائیے اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادتوں میں دیا کیجیے۔ ارے اگر آپ ایک مہینہ کے لیے اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایک مہینہ ذرا کم کما کر کے زیادہ دھیان آپ عبادتوں میں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کو اتنا برکت دے گا کہ جو یہاں پر آپ نہیں کما پائے اس سے 2 گنا 3 گنا آپ کما لیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے آپ کو اس ایک مہینے کے اندر، تو پہلے ہی سے جو چند ایام ہمارے سامنے بچے ہیں اس میں سارے کام کو نپٹائیے، اور نپٹانے کے بعد اس ایک مہینے کو اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ زیادہ سے زیادہ مسجد سے جڑیے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ بازاروں میں نہیں پھرتے تھے،
رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اس طرح کے ایونٹس اور فنکشن اور دنیا بھر کی تمام چیزوں میں شریک ہو کر کے اپنے وقت کو وہ ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا. آپ پوری زندگی پڑھیے، ہمارے اسلاف کو معلوم چلے گا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ مسجد کو لازم پکڑتے تھے. لیکن مسجد کو لازم پکڑیں گے عبادت کی خاطر، کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کو لازم پکڑا جائے. تو ہمیں پہلے ہی سے پلان ریڈی کرنا ہے. ایسے پلان ریڈی کریں جیسے آپ سحری کرتے ہیں، تو سحری کرنے کے بعد آپ کی نیت یہ ہو کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے فرض نماز ہم ادا کریں گے، اور جماعت سے پہلے مسجد میں آئیے. اور جو سنت مؤکدہ ہے 12 رکعتیں نماز سے پہلے اور بعد کی لازمی طور پر فرض کے ساتھ اسے بھی ادا کرنی ہے. تو آپ فجر میں آ گئے، فجر میں آنے کے بعد 2 رکعت آپ نے سنت مؤکدہ پڑھی، اور یاد رکھیے اس سنت کی اتنی بڑی اہمیت ہے جو سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. کیا چاہتے ہو؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعت، جو ہلکی 2 رکعت پڑھتے ہو، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. 2 رکعت آپ نے پڑھ لیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم ہے، یا تو آپ قرآن پڑھیں یا پھر ذکر و اذکار کریں یا اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں. یہ تینوں کام آپ کر سکتے ہیں. جیسے یہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، فرض نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کریں، اور آپ کی روحانی غذا کے لیے ہمارے یہاں اور دیگر تمام جگہوں پر، لیکن خصوصیت کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں روحانی غذا کے لیے صرف 5 منٹ کے کئی ایک نکات پر دروس ہوتے ہیں. اس کو بھی غور سے سنیں، ذکر و اذکار کریں، اور فوراً چپل پہن کر کے مت بھاگیں، بلکہ عظیم مہینہ ہے نا، اسی جگہ پر بیٹھے رہیں. بیٹھنے کے بعد اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھیں. اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد گھر جائیں. یہ ہمارا پلان ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر تھوڑا آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا آرام کریں. اس کے بعد آپ اپنے کام پر جانا چاہتے ہیں تو کام پر جائیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ فضیلت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے. آپ دیگر جگہوں پر یا دیگر چیزیں جو پیش کرتے ہیں وہ سب دوسری باتیں ہیں، لیکن جو فضیلت آپ کو ملنے والی ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں. ظہر میں آ گئے، اس سے پہلے کی 4 رکعت پڑھے، ذکر و اذکار کیے، فرض نماز پڑھے، اس کے بعد جو ہے پھر 2 رکعت آپ نماز پڑھے، پھر آپ کوئی ضروریات کے لیے چلے گئے، پھر عصر کے لیے آئے، پھر عصر سے پہلے کی 4 رکعت 2 کر کے پڑھے، پھر جو ہے فرض نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر عصر کے بعد آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو آپ جا کر کے افطاری سے پہلے گھر لوٹیے. آپ کو پتا ہے دیگر جگہوں پر جو آپ افطار کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنے گھر میں کریں یا مسجد میں آ کریں، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. یہاں پر آئیں گے اہل و عیال کے ساتھ، یا پھر اگر مسجد میں آئیں گے اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ، افطار کے ٹائم میں بیٹھ کر کے رب سے دعا کریں، اور افطار سے پہلے افطار کے دسترخوان پر بیٹھیں اور کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. حدیث پیش کی گئی ہے کہ افطاری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے. پھر آپ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر تھوڑا ریسٹ کریں، اس کے بعد عشاء کے لیے آپ آئیں اور عشاء سے پہلے کی 2 رکعت پڑھیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد ابھی سے یہ طے کر لیں کہ پورا مہینہ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی کم سے کم ایک موقع ہے اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے پورا مہینہ آپ کو تراویح کا اہتمام کرنا ہے. اور تراویح کے اہتمام کرنے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ امام کے ساتھ اگر کوئی آدمی تراویح پڑھ کر کے لوٹتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور دیگر مہینوں کے اندر آپ نے قرآن کو پڑھا یا نہیں پڑھا، سمجھا یا نہیں سمجھا، لیکن اہتمام ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک پارے کی جو قرات آپ سنتے ہیں وہ قرات کہنا کیا چاہتی ہے، اس قرات کے اندر کیا کیا پوائنٹس بیان ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے 20 سے 25 منٹ کا ایک درس بھی ہوتا ہے. روحانی غذا کی تسکین کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی آپ غور سے سنیں، اور سننے کے بعد 20-25 منٹ کا موقع اور دیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کو جائیں، آرام کریں، پھر سحری کے لیے اٹھیں. یہ آپ ایک ترتیب بنائیے نا. اور یاد رکھیے، اگر آپ دنیا بھی کمانا چاہیں اور کہیں کہ رمضان کے نیکیوں کا موسم بہار کو لوٹ لیں، مشکل ہے.
آپ صرف بھوکے پیاسے رہ کر کے دوڑ بھاگ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو لذت آپ کو ان تمام کاموں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کے حوالے کرنے میں ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ سب پلان ابھی سے ریڈی کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو مہینہ ہمیں نصیب ہونے والا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔